بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ہینری فیولز نے 14 پرنسپلز بتائے ہیں مینجمنٹ کے۔ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، اس کو چلانے کے لیے اچھی مینجمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مینجمنٹ کن اصولوں پہ عمل کر کے بہتر مینجمنٹ کہلوا سکتی ہے، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ 14 پرنسپلز کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا پرنسپل کیا ہے؟ وہ ہے ڈویژن آف ورک۔ کوئی بھی شخص تمام کام نہیں کر سکتا۔ جتنی اچھی اگر آپ کی مینجمنٹ ہوگی، جب آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے مختلف ورکرز کے دوران ورک کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی سپیڈ بہتر ہوگی، ان کی ایکوریسی بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں نا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اس لیے ڈویژن آف ورک بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مینجمنٹ اچھی ہو اور جو ڈیزائر ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے وہ پورے ہوں۔ تو ڈویژن آف ورک سب سے پہلا پرنسپل ہے کہ جو مینیجر ہے وہ جو ورک کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہو ان کی، اور ان کی مزید ایکوریسی ہو اور ان کی سپیڈ بہتر ہو۔ تو سیکنڈ پرنسپل اس کا ہے اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ ڈیفینیٹلی کوئی بھی جو کام کرتا ہے بندہ، اس کے ایک تو جب تک اس کی کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار نہیں ہوگا تو اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پہلے آپ کو اس کو اتھارٹی دینی پڑے گی، اس کے بعد پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، رسپانسبلٹی کا تعین ہوگا۔ تو سیکنڈ پرنسپل یہ ہے کہ آپ اتھارٹی دیں تاکہ وہ بندہ اپنے آپ کو رسپانسبل فیل کرے۔ آپ اس سے پھر اس کے ٹارگٹس کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں جب آپ اس کو اتھارٹی دیں گے، اختیار دیں گے۔ تو سیکنڈ پرنسپل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی۔ تیسرا ہے ڈسپلن۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی بغیر ڈسپلن کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں، پروفیشنل لائف میں اور پرسنل لائف میں، جتنا آپ کی لائف کے اندر ڈسپلن ہوگا اتنے ہی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے، پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی۔ تو مینجمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ ڈسپلن کو انشور کرنا۔ ایک جو مینیجر ہوتا ہے اچھا، اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر، اپنی آرگنائزیشن میں ڈسپلن کو انشور کرے۔ اگر وہ ڈسپلن کو انشور نہیں کر پاتا تو پھر وہ اچھا مینیجر نہیں کہلا سکتا۔ تو فورتھ پرنسپل کیا ہے؟ یونٹی آف کمانڈ۔ یعنی کہ جو ایک کمانڈ ہے اس کی ایک ڈائریکشن ہو، وہ ایک طرف سے کمانڈ آ رہی ہو، یعنی کہ دو آفیسرز ہوں گے تو اس کو کس کی بات کو انہیں فالو کرنا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے یونٹی آف کمانڈ بہت ضروری ہے، ورنہ کنفیوژن ہو جائے گی کس کی بات مانی جائے اور کس کی بات نہ مانی چاہیے۔ تو یہ یونٹی آف کمانڈ۔ اب یونٹی آف ڈائریکشن مطلب آرگنائزیشن کا ایک خاص گول ہو، ایک ادارے کا ایک خاص ہدف ہو، تو سب لوگوں کی جو ایفرٹس ہوں اس کو حصول کرنے میں ہو۔ تو یونٹی آف ڈائریکشن بھی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹارگٹس ہیں ہمارے وہ اچیو ہوں۔ تو یونٹی آف ڈائریکشن اس سے پہلے یونٹی آف کمانڈ اور پھر یونٹی آف ڈائریکشن۔ چھٹا پرنسپل کیا ہے؟ سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی بھی مینیجر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے ادارے کے جو مفادات کو اپنے مفادات سے بالا تر نہ سمجھے۔ یعنی اس کے لیے جو اپنی آرگنائزیشن کا جو انٹرسٹ ہے وہ مقدم ہو اس کے پرسنل انٹرسٹ سے۔ ٹھیک، تو یہ بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کا بہت اچھا اصول ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے تابع ہو۔ مطلب آپ نے اس کو پریفرنس دینی ہے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اگنور کرنا ہے تاکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو۔ 7 پرنسپل کیا؟ رینیومریشن۔ اگر آپ ایز اے مینیجر آپ کام کر رہے ہیں، جب تک آپ امپلائیز کو اچھی سیلری نہیں دیں گے، اچھا معاوضہ نہیں دیں گے، تو ان کا موٹیویشن لیول اس طرح کا نہیں ہوگا جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ٹارگٹس ہیں وہ اپنے سیٹ کیوں ہیں۔ اس لیے جو مارکیٹ بیسڈ رینیومریشن بہت ضروری ہے تاکہ وہ جتنا اپنے آپ کو معاشی طور پہ اپنے آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے تو اتنی ہی وہ اپنی جو صلاحیتوں کو بہتر اظہار کر سکیں گے۔ تو اچھا معاوضہ دینا ایک ایز اے مینیجر یا مینجمنٹ کا اچھا اصول ہے۔ 7 نمبر سینٹرلائزیشن۔ پھر کہ چیزیں سینٹرلائزڈ ہوں، یعنی کہ ایک چیز جو ہے ڈیسیژن میکنگ ہے ٹاپ ٹو باٹم ہو، اوپر فیصلے ہوں اور اس کو نیچے تک اس کو پہنچایا جائے تاکہ سب لوگ ان ڈیسیژن میکنگ کو جو ہے نا فالو کریں اس کو۔ تو سینٹرلائزیشن کیا ہے؟ یہ نمبر 8 پرنسپل ہے۔ نمبر 9 پہ جو ہینری فیولز کہتا ہے اسکیلر چین، یعنی کہ چین آف کمانڈ ہے، سپروائزی ہے، پھر سپروائزر ہے، پھر مینیجر ہے، پھر نیشنل مینیجر ہے۔ تو یہ چین آف کمانڈ، جتنا اس چین آف کمانڈ کا خیال رکھا جائے گا
اتنی ہی بہتر مینجمنٹ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں سے کچھ ٹیئرز کو بائی پاس کر دیں، تو وہ ایک اچھی مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ تو چین آف کمانڈ کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور نمبر جو 10 پرنسپلز ہے کیا، آرڈر، ایک ترتیب، ایک یعنی کہ ایک سسٹم ہو، اور سسٹم کے تابع تمام چیزیں چل رہی ہوں۔ اگر آرڈر نہیں ہوگا، ترتیب نہیں ہوگی، سسٹم نہیں ہوگا، تو آپ کی مینجمنٹ اچھی مینجمنٹ نہیں کہلائے گی۔ ایکویٹی، ایکویٹی مطلب انصاف، تمام یعنی کہ لوگوں کو ایک انصاف کے ساتھ ان کو ایکول چانسز ہوں پروموشن کے بھی، اور ایکولی ان کو ٹریٹ کیا جائے، اور کوئی فیورٹزم نہ ہو، اور کوئی پارٹی سسٹم نہ ہو وہاں پہ آرگنائزیشن میں۔ تو جتنی چیزیں یہ ایکویٹی ہوگی، سب لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، سب لوگ مل کے صحیح کام کریں گے، کہ ان کو پتہ کہ ان کو جو جتنا وہ ایفرٹ کریں گے اس کا ان کو ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اصول ہے کہ ایکویٹی کو مینٹین رکھنا ضروری ہے۔ اسٹیبلٹی، کوئی بھی ادارہ جس میں اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس کی پالیسیز کے اندر، اس کے ایچ آر کے اندر، اس کی باقی پالیسیز کے اندر اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو لوگ وہ چھوڑ کے جائیں گے، تو یہ اس ادارے کے لیے، اس آرگنائزیشن کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ جتنا وہ اچھا سسٹم ہوگا اتنا اچھا معاوضے ہوں گے، تو اسٹیبلٹی بھی ہوگی، لوگ چھوڑ کو بھی نہیں جائیں گے۔ تو اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ پھر لاسٹ 30 نمبر کیا، انیشیٹو، یعنی کہ لوگ انیشیٹو لیں، اپنے سے زیادہ سے زیادہ ایفرٹس کریں، اور جو ہے نئی چیزیں انوویٹ کریں۔ جتنا زیادہ ان کے اندر انیشیٹو ہوگا، کام کرنے میں پہل کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اتنا ہی وہ آرگنائزیشن کے لیے بہتر اثاثہ ثابت ہوں گے۔ اور 14 پرنسپل کیا، 14 لاسٹ پرنسپل کیا ہے، اسپریڈ دی کارپس، مطلب کہ ایک ٹیم ورک کو، اور آرگنائزیشن اپنے تمام سٹاف کو موٹیویٹ کرے ایک ٹیم بلڈنگ کی شکل میں۔ جب تک ٹیم بلڈنگ نہیں ہوگی اور لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے، تو آپ ایک ادارے کے اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ 14 پرنسپلز ہیں، ایز اے مینیجر ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 14 پرنسپلز کا خیال رکھا جائے گا تو آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں آرگنائزیشن کے، ڈپارٹمنٹ کے، وہ پورے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔